السلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو کا بیسکلی مقصد یہ ہے آپ لوگوں کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کا سب سے کامن کوسچن یہ ہے کہ گوگل ایڈسنس اینڈ گوگل ایڈورڈ میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، دونوں اپنے نام سے ہی واضح ہو رہے ہیں ویسے تو۔ ہاں، آپ ایڈسنس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایڈورڈ جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو شمار کر رہا ہے کہ بھائی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ہے وہ بیسکلی یوز ہو رہا ہے۔ تو اگر بات کی جائے بھائی گوگل ایڈسنس کی، تو گوگل ایڈسنس ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ گوگل ایڈسنس ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کے اندر جس کے اندر آپ کی پیمنٹس وغیرہ، جو کہ آپ سمپل الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ کریٹر کو، کانٹینٹ کریٹر کو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کریٹر کو ایڈورٹائزمنٹ پرووائڈ کرتا ہے گوگل ایڈسنس، صحیح ہے۔ اور اگر آپ بات کریں ایڈورڈ کی، تو دیکھیں اب اگر گوگل ایڈورڈ کو، جو گوگل ایڈسنس جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے کریٹر کو، تو گوگل ایڈسنس کو کون دے رہا ہے؟ تو بھائی گوگل ایڈسنس کو ایڈ دے رہا ہے گوگل ایڈورڈ، ٹھیک ہے۔ اب گوگل ایڈورڈ تک ایڈ کہاں سے آتے ہیں؟ گوگل ایڈورڈ تک کے ہم اپنی مدد آپ یا ہم کسی بھی ڈیجیٹل مارکیٹر کو ایکسیس کر کے، یا کوئی بھی ایسا کام کر کے، مطلب کوئی تھوڑی بہت یوٹیوب کی کلاسز لے کے کوئی بھی اپنی چیز، کوئی بھی ایک اپنا ایڈ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم گوگل ایڈورڈ کے ذریعے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر دونوں میں بات کی جائے فرق کی، تو بات یہی ہے کہ بھئی وہاں سے جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہم پیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پیسے جاتے ہیں گوگل ایڈسنس کے اندر، مطلب گوگل ایڈسنس کے اندر کیسے آتے ہیں؟ کسی سائٹ پہ آپ کا ایڈ شو ہو رہا ہے، کسی یوٹیوب ویڈیو پہ آپ کا شو ہو رہا ہے، کسی اور تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم پہ آپ کا ایڈ شو ہو رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کا جو ایڈ ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے پھر جو ہے آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے اندر کنٹری نیچ بھی ہوتی ہے کہ بھئی کس کنٹری میں، ظاہر سی بات ہے یورپ جو پریمیم کنٹری وغیرہ ہیں، وہ ان کے ایڈ جو ہے کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کافی ایکسپینسو پڑتے ہیں۔ اینڈ اکارڈنگ اگر آپ ایشیا کے اندر دیکھیں، تو ایشیا کے اندر جو ہے کم پڑتے ہیں، مطلب پرائزز جو ہے اس کی کم ہوتی ہے، سی پی سی، سی پی ایم، سی ٹی آر اس کا بہت لو ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں گائز۔ سو گائز، اگر بات کی جائے، دیکھیں ایڈورڈ تو جو ہے آپ کا ایزیلی اپروو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈورڈ آپ کا سمپلی آپ اپنا اکاؤنٹ بناؤ، سائن اپ کرو، اکاؤنٹ لگاؤ اور بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایڈسنس کی بات کی نا، تو ایڈسنس کا بنانے کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک سائٹ ریکمینڈ ہوتی ہے کہ بھائی ایکچولی آپ کس سائٹ کے لیے بنا رہے ہو، کس سائٹ پہ ایڈ دکھانا چاہ رہے ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ایڈ دکھانے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو کس سائٹ کے اوپر آپ اپنا جو نا ایڈسنس بنانا چاہ رہے ہو، مطلب کس سائٹ کے لیے بنانا چاہ رہے ہو جس پہ آپ ایڈ شو کرواؤ گے۔ تو میں تو زیادہ تر کامنلی یوٹیوب کے لیے کرتا ہوں، تو یوٹیوب پر ہی شو کراتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایڈورڈ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پیمنٹ وغیرہ کے مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا کہ بھائی آپ اپنا ایڈریس ویریفیکیشن کرو، آئی ڈی ویریفیکیشن کرو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر بناؤ اپنا اکاؤنٹ۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ گوگل ایڈسنس اور ایڈورڈ میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ ایڈورڈ کے آپ ایک ہی جی میل پہ 4-5 ایڈس مینیجر بنا سکتے ہو، لیکن ایڈسنس کے اندر آپ صرف اور صرف ایک ہی اکاؤنٹ بنا سکتے ہو، ایک ہی جی میل پر۔ اگر وہ کلوز ہو گیا پھر آپ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے، آلرائٹ۔ سو ہوتا یہ ہے کہ بھئی ایڈسنس کے اندر جو نا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی جب بھی کانٹینٹ کریٹر کو ایڈ دے گا، ایڈ دینے کے بعد جب اس کو پیمنٹ دے گا تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس میں کیا ریکمینڈ ہوتا ہے، مطلب اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، سوری فار دیٹ، اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہوتی ہیں بھائی کہ آپ کو سمپلی اپنا سب سے پہلے $10 کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے $30 کا ہوا کرتا تھا، بٹ آپ ایڈوانسڈ ہو رہے تو آپ کو $10 کا اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آفٹر $10 مطلب آفٹر $10 وہ جو ہے آپ کو ایک ای میل پرووائڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ اپنی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو آئیڈینٹی بھی اپنی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے آپ کو پھر وہ نیکسٹ ڈے دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنا ایڈریس ویریفائی کرو، تو آپ کو اپنا ایڈریس ڈالنا پڑتا ہے۔ ایڈریس کے بعد گوگل کی ایک پن آتی ہے، اور وہ پن 3 مرتبہ مطلب ریسنٹ کا آپشن آتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے پن کے اندر کہ بھئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کہ جیسے کہ پن کا یہ چکر ہوتا ہے یورپ وغیرہ میں جو ہے نا سیکنڈ ڈے پہنچ جاتی ہے، اور انڈیا وغیرہ میں بھی اگر دیکھیں دوسرے کنٹری میں وہاں جلدی پہنچ جاتی ہے، بٹ میں پاکستانی نظام سے بس کیا کر سکتا ہوں، تو یہاں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، پہنچتے کبھی کبھی 3-3 4-4 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ 3 سے 4 ویکس کا جو ہے ایڈسنس ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ آپ نے ریسنٹ پن کر دیا، دوبارہ آپ کے پاس ریسنٹ پن کا آپشن آئے گا، پھر اگین ریسنٹ پن کا آپشن آئے گا، ٹھیک ہے، پھر اگین آئے گا۔ اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو تھرڈ پن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا پڑتا ہے، تھرڈ پن کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنے NIC کو وہاں پر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، اپنا جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے نا، اسمارٹ کارڈ۔ اب اس میں بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا نام اور ایڈریس اردو میں تو آپ وہاں پہ گوگل ایڈورڈ پہ اردو میں مینشن کرو، اور اگر انگلش میں تو انگلش میں مینشن کرو، کیونکہ وہ سمپلی ایک ان کا روبوٹ ہوتا ہے، روبوٹ چیک کرتا ہے، وہ جیسے جیسے چیک کرتا ہے وہ سیم ٹو سیم انفارمیشن ہوتی ہے وہ پاس کر دیتا ہے، اگر سیم ٹو سیم نہیں ہوتی وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک چیز میں آپ لوگوں کو پرسنلی ریکمینڈ کروں گا تو کائنڈلی اوریجنل میل اپنی ایڈریس اپڈیٹ کیا کریں،
اوریجنل آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آگے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو گائز آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا تھوڑا بہت کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. دین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.